میں نے جملہ کہا کہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ سیدہ کی حقیقت پڑھے، کیونکہ اس بی بی کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ پروردگار ہو تو پھر کوئی بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی جناب سیدہ کی حقیقت کو نہ جان سکا، نہ پہچان سکا، نہ ہی پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ خالق کتاب نے کہہ دیا وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ اس بی بی کی مدحت کون پڑھے، اس بی بی کی حقیقت کون پڑھے، کون جانے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ ایک شخص نے آ کے مولا سے پوچھا مولا عزت مریم کی زیادہ ہے یا آپ کی جدہ کی؟ امام نے فرمایا تقابل بنتا ہی نہیں، وہ کنیز ہے یہ سیدہ ہے، یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں، وہ کنیز ہے یہ سیدہ ہے۔ اس نے کہا مولا وہ نبی کی ماں ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، وہ ماں ہو کے کنیز، یہ بیٹی ہو کے سیدہ۔ فرمایا وہ بے شک عیسیٰ کی ماں ہے لیکن سیدۃ النساء نہیں، یہ نبی کی بیٹی بھی ہے اور سیدۃ النساء بھی ہے۔ اس نے کہا مولا اگر عزت مریم کی کم ہے اور آپ کی ماں کی زیادہ ہے تو اللہ نے قرآن میں مریم کا نام تو لیا ہے، آپ کی جدہ کا نام تو قرآن میں نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ آیتوں میں مریم کا کیا، بلکہ پوری ایک سورت ہی بی بی مریم کے نام پہ اتار دی، تو اللہ جس کا نام قرآن میں لیا عزت اس کی زیادہ ہوتی ہے، جس کا نام ہی قرآن میں نہ عزت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اگلی صدر میں مجھے مجمع سے اندازہ ہو جائے گا کہاں کہاں سید بیٹھا ہے، کیونکہ ذکر میں لہو بول پڑتا ہے، ذکر میں چہرہ بول پڑتا ہے۔ اس نے کہا مولا مریم کا نام قرآن میں آیا، آپ کی ماں کا نام قرآن میں کیوں نہیں؟ امام نے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا، بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام درباروں میں وہ کنیز پروردگار، اس کا ذکر قرآن میں آیا۔ ہماری ماں عزت پروردگار، ہماری ماں حجاب پروردگار۔ جناب مریم عزت والی مستور، لیکن تقابل سیدہ سے نہیں۔ شہزادی مریم کی عزت اور ہے، شہزادی زہرا کی عزت اور ہے۔ جناب مریم کی عزت ایک نسبت سے ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ سیدہ کے پاس 3 نسبتیں ہیں، رسول کی بیٹی، امیر کی زوجہ، حسنین کی اماں۔ جناب مریم ایک نسبت سے مشہور ہے، عیسیٰ کی نسبت سے۔ سیدہ کے پاس یہ نسبتیں بھی 3 ہیں، رسول کی بیٹی ہے۔ رستہ دیجیے گا کہ قبلہ کو صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلی علی محمد، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ اجازت سے کہا واجب الاحترام قابل صد احترام انتہائی علمی ادبی شخصیت جناب قبلہ مولانا الطاف حسین صاحب برسر ممبر تشریف لے آئے۔ آغاز کیا جی سرکار، تھوڑی سی دیر اگر آپ اجازت دیں تو ڈیوٹی۔ جناب مریم ایک نسبت سے، عیسیٰ کی نسبت سے۔ سیدہ کے پاس نسبتیں بھی 3، اور قطعاً یہ بات نہیں کہ صرف عزت رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، رشتے ہمیشہ اسے معتبر کرتے ہیں جس میں خود فضیلت نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو خود معتبر نہیں ہوتے، رشتوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ چلے جو بات نہیں پہنچ سکی میں بات کھولنا بھی نہیں چاہتا، بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی رشتہ معتبر کر دیتا ہے، کبھی سسرال کی وجہ سے معتبر ہو جاتے ہیں، کبھی داماد کی وجہ سے معتبر ہو جاتے ہیں۔ سیدہ کی نسبت رشتوں کی وجہ سے نہیں، سیدہ کی عزت سیدہ کی ذات کی وجہ سے ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب فرشتوں نے پوچھا تو من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی اماں ہے۔ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا باپ ہے، یہ زہرا ہے، یہ زہرا کا شوہر ہے، یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ خدا نے مرکز جناب سیدہ کو بنا کے دنیا کو بتایا تھا زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت۔ رشتے معتبر ہوئے تو سیدہ کی وجہ سے۔ جناب مریم کا ایک بیٹا معصوم، سیدہ کے 11 بیٹے معصوم۔ جناب مریم بغیر شوہر کے بتول، جناب سیدہ شوہر کے ساتھ بتول۔ جناب مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا، جو جنت سے کھانا منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹیاں پک کے جنت کو جائیں اسے زہرا کہتے ہیں۔
جو ادھر والوں سے کھائے اسے مریم کہتے ہیں، جو ادھر والوں کو کھلائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جناب مریم کی کفالت تھی جناب زکریا کے ذمہ، دروازہ بند کر کے چلے جاتے، واپس آتے تو جناب مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے، بے موسم پھل۔ جناب زکریا دیکھ کہتے مریم آپ باہر گئی نہیں، اندر کوئی آیا نہیں، کھانے کہاں سے آئے؟ قرآن کہتا مریم آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ میرے اللہ نے مجھے بھیجے ہیں، یہ میرے اللہ نے مجھے بھیجے ہیں۔ جبکہ جناب مریم کا کھانا زکریا گھر سے لاتے، خدا نے کہا نہ، کنیز بھی میری، کھانا بھی عرش سے آئے گا، لیکن زکریا میں قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پالا۔ زکریا نے کہا گھر بھی تیرا، کھانا بھی تیرا، پھر میں نے کیا پالا؟ آواز پروردگاری رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، لیکن میں قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، اور میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، اور میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر سے، میں کہوں گا تم نے پالا۔ اللہ جانے خدا کی نظر میں ابو طالب کیا تھا، فرمایا ابو طالب گھر بھی تیرا ہوگا، کھائے گا بھی تیرے گھر سے، اور میں کہوں گا ہم نے پالا۔ پک کے روٹیاں جنت سے آتی رہی۔